old age, struggling with disease, forgetting things and losing power. بڑھاپا عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب انسان کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں اور عقل زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ عمر زیادہ ہو جائے لیکن ایسی کیفیت نہ ہو، دانائی باقی رہے اور لاچاری بھی نہ ہو؟ اسے ارذل العمر کہا جاتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ساتھ رہیے گا، میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وہ کون سا ملک ہے پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ عمر والے افراد موجود ہیں؟ آئرلینڈ، جرمنی اور نمبر 1 جاپان۔ یاد رکھیے، جب کوئی انسان 100 سال کا ہو جاتا ہے اسے سینٹینیرین کہا جاتا ہے، اور جو 110 سال تک پہنچ جائے اسے سپر سینٹینیرین کہا جاتا ہے۔ 2016 میں ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 4,51,000 سینٹینیرین یعنی 100 سال کی عمر والے افراد تھے، اور 2050 تک اٹ از پروجیکٹڈ ٹو بی 36 لاکھ، یعنی 2050 تک 100 سال کی عمر والے افراد کی تعداد ہو سکتا ہے 36 لاکھ ہو جائے۔ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کوئی 100 سال کا ہو جائے تو اسے اسپیشل سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں یوتھ بلج ہے، یعنی نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستان کی 64% آبادی وہ 30 سال سے کم عمر ہے، اور یہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے یہ بھی مختلف ملکوں میں مختلف ہے، کہیں 57، کہیں 67، کہیں 65، اور ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، لائف سٹائل چوائسز کیچز اپ آن یو، یعنی ساری زندگی انسان نے جو کام کیے، تمباکو نوشی کی، کھانے میں بے احتیاطی کی، آرام طلب انداز زندگی گزارا، تو اب یہ ساری باتوں کا اس کی صحت پر اثر ہوتا ہے۔ انسان کی انرجی میں کمی آ جاتی ہے اور وہ کسی قسم کی کمائی، جہاد اور حج وغیرہ کے قابل نہیں رہتا، اور جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے پھر پینشن ملتی ہے۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیمنٹ۔ آئیے اب اس بات کی طرف کہ انسان کی عمر زیادہ ہو جائے لیکن اس کی عقل سلامت رہے، طریقہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو حضرت اکرمہ کا قول بتایا ہے، کہ جو شخص قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن مجید پہ غور و فکر کرتا رہے گا اور قرآن پر عمل کرتا رہے گا، وہ ارذل العمر تک نہیں پہنچے گا۔ تاریخ انسانی کو اگر پڑھے تو ہمیں بڑے عجیب عجیب سلوک ملتے ہیں جو بوڑھے افراد سے کیے جاتے تھے۔ کوئی شخص بوڑھی عمر کو پہنچ جاتا، اسے جنگل میں جا کے چھوڑاتے تھے، اور کئی بوڑھے افراد مل کر کسی جگہ پر جا کے خودکشی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بڑی عمر کے افراد کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں آ کے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ مجھے کھانے کی اور پیسے کی کمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور کسی بوڑھے کے آگے چلے ہوگے، اور یہ اسی کی نحوست ہے۔ خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ اولاد کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں سرخ روی عطا فرمائے۔